السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں آج جو درس ہے وہ باب نمبر 40 ہے، اور وہ یہ ہے باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات مشرکا دخل النار۔ یعنی یہ اس بات کا بیان کہ جو شخص مر جائے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کر رہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرے عقید توحید پر، مشرک ہو کر کے نہ مرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے دخول جنت کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عقید توحید کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں اس کی کم ہیں، تو ایسا شخص شروع میں اولاً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص مرا مشرک نہیں ہے، عقید توحید ٹھیک ہے، لیکن اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں کم ہیں، تو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی بعد میں داخل ہوگا۔ تو باب من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ اولا او فیما بعد، یعنی جو شخص مر جائے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا رہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا اولاً، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں، یا بعد میں داخل ہوگا اگر برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں۔ اور جو شخص مر جائے مشرک ہو کر کے دخل النار دخول الخلود، وہ جہنم میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، قرآن کریم میں یہ ضابطہ ہے، اس کا ذکر میں کئی بار کر چکا ہوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس ضابطے کی بنیاد پر اگر کوئی شخص مشرک مرا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اس نے جو نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں لا خلاق لہ یوم الآخرہ، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ باب کی تشریح ہو گئی۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابی ووکیع عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ قال وکیع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن نمیر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ یہ امام مسلم کے استاذ ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر، اور ان کے استاذ ہیں ابن نمیر اور وکیع۔ ان امام مسلم روایت کرتے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر سے، اور محمد عبداللہ بن نمیر روایت کرتے ہیں اپنے باپ نمیر سے اور وکیع سے۔ تو محمد بن عبداللہ کے دو استاذ ہیں، نمیر اور وکیع، یہ دونوں روایت کرتے ہیں اعمش سے، اعمش روایت کرتے ہیں شقیق سے، اور شقیق روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے۔ امام مسلم رحمہ اللہ ایک فرق بتاتے ہیں کہ وکیع کہتے ہیں کہ یہ قال وکیع، یعنی وکیع کی جس سند میں وکیع عن اعمش عن شقیق عن عبداللہ ہے اس میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن نمیر کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ امام مسلم رحمہ اللہ بڑی دقت نظر سے فرق کرتے ہیں کہ
جس سند میں یہ امام مسلم کے جو استاد محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں اور ان کے استاد دو ہیں، نمیر اور وکی. تو امام مسلم فرق یہ کرتے ہیں کہ وکی نے جو روایت بیان کی ہے، یعنی جس سند میں وکی ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن نمیر نے کہا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے من مات یشرک باللہ شیئا، جو مر جائے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، کچھ بھی شرک کرے گا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. وہ قلت انا، اور یہ وکی کہتے ہیں کہ میں نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص مر جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر رہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی یہ وکی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بات کہی ہے، اس لیے کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار کا مطلب کیا ہو گیا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اور قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. یہ امام مسلم کے دو استاد ہیں، ایک تو ابو بکر بن ابی شیبہ اور دوسرے ابی قریب. یہ روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، وہ احمد سے، وہ ابو سفیان سے، اور وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کیا سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول مل موجبتان، کیا چیزیں واجب کرنے والی ہیں، یعنی مجھے آپ بتا دیجئے دو چیزیں جو واجب کرنے والی ہیں. یعنی تو اس حدیث میں دو موجبتان کا ذکر ہے، یعنی ایک تو جو جنت واجب کر دے اور ایک کام جو جہنم واجب کر دے. تو اس آدمی نے پوچھا کہ مل موجبتان، یعنی وہ دو چیزیں کیا ہیں جو واجب کرنے والی ہیں، ضروری کرنے والی ہیں. تو آپ نے دونوں موجبہ کا ذکر کیا. دیکھیے الموجبۃ الاولی، یعنی پہلی چیز جو واجب کرنے والی ہے وہ کیا ہے، جو شخص مر جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر رہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہاں بھی وہی مطلب ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا اولاً اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں، یا بعد میں داخل ہوگا اگر اس کی برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. یہ الموجبۃ الاولی. اور الموجبۃ الثانیہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو مر جائے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا وہ جہنم میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ الموجبۃ الثانیہ. گویا یہاں دو موجبتان ہیں، الموجبۃ الاولی. الموجبۃ الاولی کیا ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور الموجبۃ الثانیہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني ابو ایوب الغیلانی سلیمان بن عبداللہ وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك بالله دخل النار. قال ابو ایوب قال ابو الزبیر عن جابر. یہ امام مسلم رحم اللہ کے دو استاد ہیں، ایک تو ابو ایوب غیلانی جن کا نام سلیمان بن عبداللہ ہے، دوسرے استاد ہیں حجاج بن شاعر. یہ دونوں روایت کرتے ہیں عبد الملک بن عمرو سے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا قرہ، اور قرہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے،
ابو زبیر نے کہا حدثنا جابر بن عبداللہ قال، جابر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے جابر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ ایک فرق امام مسلم بتا رہے ہیں کہ یہ حجاج بن شاعر کی جو سند سے روایت ہے تو اس میں ہے عن ابی الزبیر قال حدثنا جابر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو ایوب نے کہا قال ابو الزبیر عن جابر، یعنی ابو الزبیر روایت کرتے ہیں ان سے، تو گویا حجاج بن شاعر کی سند میں یہ ہے کہ عن ابی الزبیر حدثنا جابر، اور ابو ایوب کے یہاں ہے کہ قال ابو الزبیر عن جابر، گویا حدثنا قرہ عن ابی الزبیر عن جابر، یہ ابو ایوب غیلانی کی سند کی روایت میں ہے، لیکن حجاج بن شاعر کی جو سند کی روایت ہے اس میں ہے حدثنا قرہ عن ابی الزبیر قال حدثنا جابر۔ تو حجاج بن شاعر نے یوں کہا ہے کہ ابو زبیر نے کہا کہ حدثنا جابر، اور ابو ایوب غیلانی کی سند سے جو روایت ہے اس میں ہے عن ابی الزبیر عن جابر، یہ فرق ہے، یعنی یہ ان کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام مسلم کی یہاں بڑی دقت نظر ہے، کس نے حدثنا کہا، کس نے اخبرنا کہا، کس نے عن کہا، اس فرق کو بتا دیتے ہیں۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ وابن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر ان نبی اللہ قال بمثله، یہ دوسری سند اس میں بھی یہ عن ابی الزبیر عن جابر۔ اور قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن واصل الاحدب عن المعرور بن سوید قال سمعت ابا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاني جبرائيل عليه السلام فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق۔ یہ امام مسلم کے دو استاذ ہیں، ایک محمد المثنى ایک ابن بشار۔ ابن مثنى کیا کہتے ہیں؟ ابن مثنى نے کہا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن واصل الاحدب عن المعرور بن سوید، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابو ذر سے، وہ بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول سے کہ آپ نے فرمایا کہ، اب دیکھیے وہی حدیث ہے مختلف الفاظ و مختلف اسلوب میں امام مسلم نقل کر رہے ہیں کہ اس میں صحابی ابو ذر ہے۔ دیکھیے پچھلی روایت میں جابر کی روایت تھی اور اس سے پہلے روایت تھی عبداللہ بن مسعود کی، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور فبشرنی، انہوں نے خوشخبری دی، انہو من مات من امتی کا، کہ آپ خوشخبری لے لیجئے کہ آپ کی امت میں سے جو انتقال کر جائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر رہا ہو کچھ بھی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، کہا کہ ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ اگر کسی شخص کی وفات توحید پر ہوئی ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے تب بھی وہ جنت میں جائے گا، چاہے پہلے جنت میں جائے گا اگر اس کی نیکیاں کم ہیں، یا بعد میں جنت میں جائے گا اگر اس کی نیکیاں اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں تو اول وہلے میں جنت میں جائے گا، اور اگر نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے لیکن بعد میں جہنم سے نکالے گا۔ یہ ابو ذر کی روایت آگے بھی آ رہی ہے، میں اس روایت کا ذکر کر دوں اور اس کے بعد اس روایت کے سلسلے میں
جو اہل سنہ والجماع کی بہت بڑی دلیل ہے یہ روایت. دیکھیے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني زهير بن حرب واحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة ان يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود الديلي حدثه ان ابا ذر حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم اتيت فاذا هو نائم ثم اتيت وقد استيقظ فجلست اليه فقال. یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پہلے گزری ہے تو یہ روایت بھی ابو ذر سے مروی ہے. اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سوئے ہوئے تھے. آپ پر سفید کپڑا تھا, سفید کپڑا اوڑھے ہوئے تھے, تو جگانا مناسب نہیں سمجھا. کہتے پھر میں گیا تو آپ سوئے ہوئے تھے, پھر میں گیا تو آپ بیدار ہو گئے تھے. یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تیسری بار گئے تو آپ بیدار ہو چکے تھے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا تو آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ. کوئی بھی بندہ جو کہے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی عقید توحید کا قائل ہو کر کے کوئی شخص مرے, اسی پر مرے, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یا وہی مطلب ہے الا دخل الجنہ اولا, وہ جنت میں داخل ہوگا اولا اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہے برائیاں کم ہیں, اور اگر کسی کی برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو ایسا شخص بعد میں جنت میں داخل ہوگا. ابو ذر کہتے میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, چاہے وہ چوری کرے زنا کرے. آپ نے کہا کہ جی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. قُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, میں نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا. جب آپ نے فرمایا کہ جو شخص عقید توحید پر مرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا, تو ابو ذر نے 3 بار کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اور آپ نے 3 بار کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. آپ نے 4تھی مرتبہ فرمایا علی رغم انف ابی ذر, یعنی ابو ذر کی ناک کے خاک آلود ہونے کے باوجود. یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زانی کو سارق کو کیسے معاف کر دے گا. تو یہ امام مسلم لکھتے ہیں کہ قد قال ابو ذر لاشتباده العفو عن الزانی والسارق وكان ذلك لشدت نفرت ابی ذر من معصیت اللہ تعالی. ابو ذر نے جو بات کہی یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زانی اور سارق کی معافی کو مستبعد اور دور سمجھتے تھے, اس لیے کہ ان کو بڑی نفرت تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے. تو آپ نے فرمایا کہ سنو علی رغم انف ابی ذر, یعنی ابو ذر کی ناک کے خاک آلود ہونے کے باوجود, مطلب یہ کہ یہ تم اس کو پسند کرو چاہے ناپسند کرو, تمہاری مرضی کے برخلاف, وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, وہ جنت میں جائے گا. تو یہ جملہ کہا تھا علی رغم انف ابی ذر, تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے آپ کے پاس سے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر, اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بار بار نقل کرتے ہوئے ابو ذر نکلے تھے. میں بطور افادہ ایک بات بتا دوں, یہ علامہ نووی لکھتے ہیں فی مثل هذا الحدیث دلیل لمذہب اہل سنت والجماعہ ان اصحاب المعاصی لا یقطع لهم بخلود النار. یعنی یہ جو اہل سنہ والجماعہ یعنی جمہور محدثین اور ائمہ کا جو مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے جو لوگ مرتکب ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر جنت میں ضرور جائیں گے,
اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم نہیں ہے۔ اور یہ حدیث معتزلہ اور خوارج کے خلاف دلیل ہے، اس لیے کہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آخرت کے اعتبار سے معتزلہ خوارج ایک رائے رکھتے ہیں، البتہ دنیا کے اعتبار سے معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان و کفر کے درمیانی منزلے میں رہتا ہے، اور خوارج اس کو کافر مانتے ہیں۔ لیکن اخروی اعتبار سے معتزلہ خوارج یہ دونوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ حدیث ابو ذر کی یہ دلیل ہے اہل سنہ والجماعہ کے لیے، اور یہ دلیل ہے معتزلہ اور خوارج کے برخلاف۔ اس طرح کی اور بہت سی احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب المعاصی یہ جنت میں داخل ہوں گے، چاہے پہلے چاہے بعد میں۔ پہلے داخل ہوں گے اگر برائیاں کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں، اور بعد میں داخل ہوں گے اگر برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔